قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حدیث نمبر 1 کے بارے میں۔ یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت یعنی کہ جو ہجرت کر رہا تھا ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اس طرح کیا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ حدیث کا مختصر تعارف ہم ذکر کرتے ہیں، جو حدیث نمبر 1 ہے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر بتایا گیا ہے، اور یہ کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد غالباً یہ بتانا ہے کہ وحی کا نزول ایک عظیم عمل ہے، اور اس کا حصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص نیت کا نتیجہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حدیث نمبر 2 کے بارے میں، جس میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی ہے کہ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھے گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ اب اس حدیث کا ہم مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وحی کے آغاز کے بارے میں جو یہ فرمان ہے کہ یہ حدیث وحی کے ابتدائی دور کی کیفیت بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ ہمارے ساتھ جڑیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روشنی حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج ہم نے پہلی 2 احادیث کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم باب اول چیپٹر نمبر 1 کو مکمل کریں گے۔